دنیا فلم انڈسٹری کی واحد دبنگ عورت ہے جس کا نام ہے کنگنا رناوت. اس کی جتنی بھی فلمیں آپ دیکھیں کسی بھی فلم میں وہ روایتی ہیروئن نہیں ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ بے شمار نیشنل ایوارڈ اس نے جیتے, فلم فیئر ایوارڈ اس نے جیتا, حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ سول ایوارڈ جو پدم شری ہے وہ بھی اس کو ملا. کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو دانستہ بھی اپنے آپ کو کنٹروورشل کرتے ہیں. یہ واحد لڑکی ہے جس نے خبروں میں آنے کے لیے دانستہ کنٹروورشل کوئی ایسی اختیار نہیں کی. جو اس کے دل میں آتا تھا وہ کہہ دیتی تھی. آدتیہ پنچولی ایک اداکار ہے. الزام میں اس نے یہ لگایا کہ مجھے جسمانی طور پر بھی ہراساں کیا. پھر دوسرا آتا ہے ہرتک روشن, اس کے ساتھ بھی اس نے کہا میرے اور اس کے تعلقات تھے. یہ بمبے کی فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والا ٹاپک تھا. کنگنا رناوت کی جو زندگی کا ایک ایسا حادثہ جس نے اس کو بدلا وہ تھا سوشانت سنگھ کی موت. اس نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات کی جائے. اب اس موت کے پیچھے تھی وقت کی حکومت. انہوں نے اس کو ڈرایا, سمجھایا, انکار کیا, جو کچھ بھی آتا کہ اس کا کوارٹر جب وہ گرا دیا. وہ بدلہ لینے کے لیے بی جے پی میں شامل ہو گئے. کنگنا رناوت کو تھپڑ رسید ہوا تھا ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کے دوران. کلوندر کور نے چیکنگ کے دوران پر سوال کیا کہ آپ نے یہ جو مظاہروں کے بارے میں بات کی یہ بہت غلط بات کی, آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ کہتے کیوں, یہ مظاہرے کیوں تھے؟ یہ مظاہرے تو وہ تھے جہاں ایک بوڑھی اور 100 روپے میں دستیاب. السلام علیکم جی, دس از می عبداللہ صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. اور آج ایک منفرد ٹاپک لے کے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. لیکن ابھی تک اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آج جو ٹاپک ہے بڑا منفرد ہے, ایکسکلوسیو قسم کا پوڈ کاسٹ ہوگا, اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی جو پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ناصر ادیب صاحب, وہ بڑی ایک دبنگ قسم کی خاتون ہے. ایک ایکٹریس ہیں, ایکٹریس سے پھر وہ پولیٹیشین بنی اور اب انڈیا میں ان کا بڑا نام مانا جاتا ہے. لیکن ان کی سوچ کہیں نہ کہیں مودی سرکار سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے, تھوڑا سی بلنٹ بھی ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنگنا رناوت کے بارے میں اور یہ ساری باتیں بتانے جا رہے ہیں ناصر صاحب, دی ون اینڈ اونلی. آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان سے نکل کے اب انڈیا والی سائڈ پہ نکل چکے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر جو بالی ووڈ کے اندر ایک گھنونی حرکات و سکنات ہے, نیپوٹزم ہے, اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہیں جو آج یہ بتانے جا رہے ہیں. اینڈ تک اس کو غور سے ضرور سنیے گا. السلام علیکم ناصر صاحب, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اور آج پھر کر رہا ہوں کہ ون اینڈ اونلی میرے بارے میں نہ کہا کریں. میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ آپ ون اینڈ اونلی ہیں. آپ پیار کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. ویسے کس کو اس کے جگہ کوئی اور جملہ بول دیں. جی, ون اینڈ اونلی کا جو لفظ ہے, جو ٹرم ہے, یہ سوائے اللہ کے کسی کو سوٹ نہیں کرتا. یہ آپ کاٹ دیا کریں. دنیا میں کوئی بھی شخصیت خواہ کچھ بھی ہو وہ ون اینڈ اونلی نہیں ہے سوائے اللہ کے. کچھ لوگ ہیں جو آڈینس میں سے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے, ہمارے پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں. ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں. جس طرح موٹیویشن ملتی ہے کسی کو اس کی اپریشیشن پہ, اسی طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں, ہمیں لائک کرتے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں. ٹھیک, لیونگ لیجنڈ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کنگنا رناوت کے بارے میں جو کہا کہ وہ ڈبل ہیں, وہ یہ ہے, وہ فلاں ہے, بہت کچھ کہا آپ نے. لیکن ڈبل تو میں نے ڈبل پرسنالٹی کی بات کی نا آپ نے, میں ان کے بارے میں, اور یہ وہ تو ڈبل پرسنالٹی تو کہا دی, سب کچھ کہہ دیا. اصل لفظ جو ان کے لیے آپ نے بولنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں بولا, وہ میں بولتا ہوں. بمبے فلم انڈسٹری کی نہیں بلکہ دنیا فلم انڈسٹری کی واحد دبنگ عورت ہے جس کا نام ہے کنگنا رناوت. ٹھیک ہے. تو میں اگر آج بچہ ہوتا اور مثلاً میرے سے کہا جاتا کہ تمہارے ماڈل کون ہے زندگی کا, تم کیا بننا چاہتے ہو, تو میں فوراً کہہ دیتا کہ میرا مینٹور جو ہے وہ کنگنا رناوت ہے. اچھا جی. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اور میری زندگی کے 70% واقعات جو ہے ایک جیسے ہیں, نیچر بھی ایک جیسی ہے. ہماری تاریخ جو ہے, پیدائش بھی وہ بھی ایک ہی منتھ کی ہے, میرا اور اس کا سٹار بھی تقریباً ایک ہے. ٹھیک. وہ بھی مارچ میں پیدا ہوئی, میں بھی مارچ میں پیدا ہوا. وہ بھی شاید پیسے سے, میں بھی پیسے سے. اور وہ کنٹروورشل اور ابھی کنٹروورشل, میں بھی کنٹروورشل ہوں. یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ بھی بغیر کسی وجہ کے کنٹروورشل ہیں اور میں بھی بغیر کسی وجہ کے کنٹروورشل ہوں. وہ لڑکی بھی سچ بولنے کی وجہ سے متنازع ہے. اچھا. اور میں بھی سچ بولنے کی وجہ سے متنازع ہوں. چلیں ٹھیک ہے. یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کنگنا رناوت کی اصل زندگی شروع کہاں سے ہوئی. ہماچل پردیش ایک صوبہ ہے, اس میں ایک ضلع ہے منڈی. اچھا. اس میں ایک چھوٹا سا قصبہ بمبا, وہاں ایک متوسط گھرانے میں یہ لڑکی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. جیسے میں
ضلع سرگودا کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے دھوری, اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا, متوسط گھرانے میں پیدا ہوا. بالکل ٹھیک. یہ لڑکی تھوڑی سی جب سنبھلی, ماں جو تھی اس کی وہ اسکول ٹیچر تھی, اچھا, آشا اس کا نام تھا, باپ کا نام امردیپ تھا. وہ جو تھے وہ کاروباری شخصیت تھے. 1987 میں یہ پیدا ہوئی. اچھا, تو آپ یوں سمجھ لیں 5-6 سال کے جب بچہ سمجھدار ہوتا ہے, لڑکیاں ذرا جلدی سمجھدار ہو جاتی. ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے لڑکیاں کیوں سمجھدار ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتہ. لڑکیاں بولتی کم ہیں, سنتی زیادہ ہے, بالکل ٹھیک, دیکھتی زیادہ ہے, عمل کم کرتی, آبزرور ہوتی ہیں. ٹھیک. لہٰذا وہ اپنے باپ کا, ماں کا, بھائیوں کا رویہ دیکھ کے تو وہ بہت کچھ سیکھ جاتی ہیں, بہت کچھ سمجھ جاتی ہیں. اس کو سب سے پہلی چیز جو کھٹکی اپنے گھر میں وہ یہ تھی کہ بھائیوں کو اہمیت دی جاتی تھی, لڑکیوں کو یا بہنوں کو, بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی. یہ اس کا پہلا احتجاج تھا اپنے گھر میں. بالکل ٹھیک. اس نے کہا نہیں, جو بھائی کھائے گا وہی میں کھاؤں گا. یوں مثال ہے, جو اس کو دیں گے وہی مجھے دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اس کو پریفرنس دے اور مجھے پریفرنس نہ دے. یہ ایک ضد لے کر یہ بچی جوان ہونا شروع ہوئی. صحیح ہو گیا. یہ میرے اندر بھی تھی, میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میرے ساتھ میری ماں پیار نہیں کی تھی, میرا باپ پیار نہیں کرتا, حالانکہ دونوں کرتے تھے. لیکن میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی خاموش ہو جاتا ہے بچہ تو پھر وہ سوچنا شروع کرتا ہے. میری سوچ نے یا اس کی سوچ نے اس کو ضدی بنایا, باغی بنایا. میری سوچ نے بھی مجھے ضدی بنایا لیکن باغی نہیں بنایا. باغی سے مراد یہ ہے کہ میں اس کے اپنے لیے باغی کا لفظ استعمال نہیں کرتا, مطلب میں نے وہ کیا جو میرا دل کرتا تھا. ٹھیک ہے. کنگنا راوت میں بھی وہی کیا جو اس کا دل کرتا تھا. اس کا دل کرتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن جب وہ پڑھنا شروع ہوئی تو ایک دم اس نے دیکھا, فلمیں دیکھی, ماحول دیکھا, تو اس کو لگا کہ نہیں میں ڈاکٹر بنوں گی تو میں ایک کلینک کے تک محدود ہو جاؤں گی, مریضوں کا علاج کروں گی, ٹھیک ہے خدمت تو کروں گی, لیکن میں ایک عام ڈاکٹروں کی لسٹ میں, کوئی ڈاکٹر کے بارے میں کون جانتا ہے. تو اس کے تھا کہ مدو بالا کو تو سارے جانتے ہیں, نرگس کو سارے جانتے ہیں, فلاں کو. اس اینگل میں صحیح کہہ رہے ہیں, ورنہ ڈاکٹرز کو بھی کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کے بڑے نام ہیں, لیکن دیکھیں وہ نام ان کے اتنے آگے نہیں جاتے جتنے کے جانے چاہیے, جتنے کہ شوبز میں جاتے ہیں. یہ ایک قدرتی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو یہ ہوا کہ میں اداکاری کروں گا, میں آرٹسٹ بنوں گی. کنگنا رناوت ممبئی کیسے پہنچی تھی؟ اس کے ذہن میں جب یہ اداکاری کے شوق پیدا ہوا, اس نے درخواست دی. جو طریقہ ہے ہمارے ہاں تو انے واہ چلے جاتے ہیں نا, جیسے میں آگے جی میں نے کام دے دوں, تو وہاں اس کو آڈیشن کے لیے بلایا گیا. اس نے ماں باپ سے کہا کہ میں نے بمبئی جانا ہے, انہوں نے انکار کر دیا. ضد چلی, ضد بحث میں بدلی, بحث جھگڑے میں بدل گئی, اور جھگڑے کے بعد کنگنا راوت نے ایک ڈیسیژن لے لیا, گھر چھوڑ دیا. اس نے کہا میں گھر چھوڑ دوں گی. اس نے گھر چھوڑ دی. وہ پہلے دلی آئی, وہاں کچھ دن اسٹے کیا اپنے کسی سہیلی کے بعد, وہاں سے وہ بمبئی چلی آئی. صحیح. اب بمبئی ایک سمندر ہے سر, اور وہ سمندر جو ہے اس میں اس نے ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھا ہوگا سمندر کا کتنی ہی کشتیاں بھمر میں پھنستی ہیں, ڈوب جاتی ہیں, لیکن پھر بھی مشہورے کشتیاں چلاتے رہتے. ٹھیک. یہ سبق اس نے سمندر سے سیکھا کہ کسی کو ڈوبتے دیکھ کر اپنا سفر ختم مت کرو. ڈوبنا اس کی قسمت میں تھا, ان کے بارے میں سوچو جو کناروں پر پہنچ گئے. کیا بات, کیا بات. ہر طوفان جو ہے وہ غرق نہیں کرتا, کچھ طوفان لوگوں کو کناروں پر بھی پھینک دیتے. بالکل ٹھیک. یہ سبق سیکھ کر اس نے بمبئی میں گل راسٹر میں رہائش اختیار کر لی. ٹھیک. اب پیسے پاس نہیں تھے, اس کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کیے, اور کام کرنے میں بمبئی میں کام کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کراچی میں بھی کام کی کوئی, ایسے شہروں میں وہاں کچھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. یہ سامان وہاں رکھ دو دکان سے اٹھا کے, یہ بوریوں کے منہ بند کرنے شروع کر دو, اچھا فروٹ کو صاف کرنا شروع کر دو. اس نے ہر کام کیا اپنا خرچہ چلانے کے لیے. اس کو خیال ہے کہ مجھے اداکاری کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی کرنی چاہیے, لہٰذا اس نے وہاں ایک اسکول تھا اس میں داخلہ لے لیا اداکاری کے لیے. وہاں سے اس نے اداکاری سیکھی, کام کرنا سیکھا. اداکار اس کے اندر تھا. صحیح. فن اس کے اندر تھا, اور وہ اگلنا چاہتی تھی اس فن کو, اتنی بے چین تھی, لیکن اس کو موقع نہ ملا. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا کہ مختلف دفتروں کے چکر لگائے آڈیشن کے لیے. کسی نے اس کو دیکھا, اس نے کہا نہیں تمہاری شکل سوٹ نہیں کرتی, واپس آ گئی. پھر ملا چانس, پھر اس کسی نے کہا تمہاری آواز ٹھیک نہیں ہے, پھر جا گئی. پھر گئی, پھر کسی نے کہا تمہاری باڈی لینگویج وہ میچ نہیں کرتی, ٹھیک نہیں ہے. کسی نے کہا تم سوٹ نہیں کرتی. وہ مسترد ہوتی رہی, وہ دھکے کھاتی رہی, وہ ناکامی کے داغ لیتی رہی, لوگ اسے مایوس کرتے رہے, گراتے رہے, وہ گر گر کر اٹھتی رہی, ڈوب ڈوب کر ابھرتی رہی, اور ابھر ابھر کر ڈوبتی رہی.
اور ہمت نہیں ہاری. کیا بات, کیا بات. وہ پھر ڈائریکٹروں کے چکر لگانے لگی. آخر کار اسی لیے وہ بالی ووڈ انڈسٹری کی بے باک ایکٹریس کہا جاتا ہے ان کو. بے باکی کی بات تو آگے آتے ہیں نا جی. بے باکی کی بات ابھی نہیں. ابھی تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کا ایک کرش تھا, ایک ضد تھی, ایک عزم تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, کہ میں نے کرنا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کے آئی, گھر چھوڑ کے آئی, چیلنج کر کے آئے. اس چیلنج کو اس نے سامنے کیا, یہ ساری باتیں برداشت کی. اور پھر اس کی زندگی میں ایک ڈائریکٹر ہے انوراگ باسو. اچھا. اس نے گینگسٹر فلم بنائی, اس میں اس نے اس کو کام دے دی. گینگسٹر بہت بڑی فلم, بہت بڑی فلم اور سپر ہٹ فلم ہوئی. اور اس میں کنگنا کے کام کو بے حد سراہا گیا اور پھر اس کے اوپر کام کے دروازے کھل گئے. صحیح ہو گیا. ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی, اس کے پاؤں سے لے کر پلکوں تک, مطلب اس کا جو سراپا تھا وہ کچھ چونکا دینے والا نہیں تھا. ایک عام لڑکی. صحیح. چونکا دینے والی جو بات تھی اس کے اندر تھی. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی پرفارمنس تھی. صحیح. اس پرفارمنس کو دیکھ کر لوگوں نے پھر اس کو لیا اور پھر ایک قطار ہے فلموں کی جو اس نے کی. اور اس کی جتنی بھی فلمیں آپ دیکھیں وہ فلمیں ایسی ہیں جس میں کسی بھی فلم میں وہ روایتی ہیروئن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ وہ روایتی فلموں کے نام ہیں. میں آپ کی اس کی فلموں کے نام سنا تو پریشان. مثلا 2 لمحے, فیشن, لائف ان اے میٹرو, ونس اپان اے ٹائم ان بمبئی, کرش 3, کوئین, منریکا, پنگا, تھلائی, ایمرجنسی, یہ وہ غریب کے نام ہیں. ٹھیک. یہ نام آپ کو بتائیں گے کہ اس میں لوگوں نے کلاسک قسم کی فلمیں بنانے کی کوشش کی. اور جس نے بھی کلاسک فلم شروع کی اس کو ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ریشنل ہو, جو حقیقت اور ریالٹی کے قریب آ کر. مطلب کنگنا جو تھی وہ ورسٹائل ایکٹر, ورسٹائل بھی تھی اور ایکٹریس ان ریئل سینس, آرٹسٹ تھی پیدائشی. صحیح ہے. اور وہ اس نے ثابت کیا فلم کوئین میں. ٹھیک. کوئین کی ریلیز کے بعد کنگنا رناوت بمبے کی فلم انڈسٹری کی تمام ہیروئن کے بالکل شانہ بشانہ آ کر کھڑا ہو. بالکل ٹھیک. اور آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ بے شمار نیشنل ایوارڈ اس نے جیتے. اچھا. حتیٰ کہ فلم فیئر ایوارڈ اس نے جیتا. اچھا. فلم فیئر ایوارڈ وہ ایوارڈ ہے جس کے لیے ایکٹر ترستے ہیں. یہ فلم فیئر ایوارڈ دھرمدی کو ملا کئی سالوں کے بعد, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ اتنا انتظار کیا اور آج میرے ہاتھ میں. صحیح ہو. وہ ایوارڈ اس نے جوانی میں حاصل کیا. ٹھیک. حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ سول ایوارڈ جو پدم شری ہے وہ بھی اس کو ملا. اچھا. جو راج کپور کو آخری دن زندگی کے ملا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ راج کپور ایوارڈ لینے گئے تھے. جی. اور ایوارڈ لینے کو وہ چھینیاں چڑھ رہے تھے, ہارٹ اٹیک اور وہیں ڈیتھ ہو گئی. وہ اسے اس زمانے میں ملا. ابھی آپ کو دیکھ لیں اس کی کیا عمر ہے. بالکل. ہر قسم کے ایوارڈ اس نے لے لی. کیوں اتنی کنٹروورشل ہے کنگنا رناوت؟ دیکھیں کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں, کچھ ہیروز ایسے ہوتے ہیں, کچھ ڈائریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو دانستہ بھی اپنے آپ کو کنٹروورشل کرتے ہیں. اچھا. خبروں میں آنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ واحد لڑکی ہے جس نے خبروں میں آنے کے لیے دانستہ کنٹروورشل کوئی ایسی اختیار نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ بات یہ تھی کہ دبنگ عورت تھی, جو اس کے دل میں آتا تھا وہ کہہ دیتی تھی, جو جس کے بارے میں سمجھتی تھی وہ کہہ دیتی تھی. کوئی اسے جھجک نہیں ہوتی تھی کچھ بات کرنے کے لیے, لہٰذا یہ کہہ دیتی تھی. اس کی وجہ سے لوگ اس کو متنازع کرتے تھے اور اخبار والے بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے. لیکن یہ کبھی پرواہ نہیں کی اس نے کہ میرے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے. صحیح ہو گیا. ناٹ ایٹ آل. اس کا آدتیہ پنچولی ایک اداکار ہے. جی. آپ کو پتہ بہت بڑی فیملی کا لڑکا ہے. اس کے ساتھ اس کا کچھ مسئلہ ہوا. کیا الزامات لگتے رہے؟ الزام میں اس نے یہ لگایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے جسمانی طور پر بھی ہراساں کیا اور جنسی طور پر بھی ہراساں کیا اور وغیرہ وغیرہ. اور جہاں تک اس نے کہا کہ اس کے اور میرے تعلقات تھے. ٹھیک. اچھا. اس کے بعد جو وہ دوسرے اداکار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو کچھ بھی اس نے کہا غلط ہے. یہ بحث چلتی رہی, یہ الزامات لگاتی رہی, وہ صفائی دیتے رہے, انکار کرتے رہے. یہ کافی دیر موضوع بحث رہا, لیکن فیصلہ نہ ہو سکا کہ بات کیا. آخرکار آہستہ آہستہ یہ معاملہ دب گیا. اب اس میں میرا جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی جو لڑکی ہے, دنیا کی کوئی بھی لڑکی لے لے, جب وہ یہ کہے گی نا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ رات گزاری ہے یا میری عزت سے کھیلا ہے, آپ یقین کریں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی. یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اپنی عزت بچانے کی لڑکیاں ہزاروں پاپڑ بیلتی ہیں, ہزاروں جھوٹ بھی بولتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, لیکن جو بولتی ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں, وہ لاوا جو اس کے اندر پھٹتا ہے اور جب پھٹتا ہے تو وہ سچ بولتی ہے. اور
کنگنا رناوت جیسی لڑکی جو کہ اتنی دبنگ ہو, جو اپنے باپ کے سامنے بھی سچ بولنے سے نہ جھجکے, وہ جو گھر سے نکل جائے ایکٹنگ کے لیے. اس لڑکے نے کہا تو اس نے غلط نہیں کہا, لیکن مردوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں. صحیح. اور یہی وہ ناانصافی ہے جو ہماری سوسائٹی میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں ہے, پائی جاتی ہے کہ لڑکیاں جو ہے یوز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور مرد سینہ تان کر دامن بچا کر نکل جاتے ہیں. لڑکی پر لگا ہوا الزام ساری زندگی اس کا پیچھا کرتا ہے. مرد ہزاروں الزام لے کر بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے, وائٹ کالر پہن کر پھر محفل میں آ جاتا ہے, لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. صحیح ہو گیا. پھر دوسرا آتا ہے ہرتک روشن. اس کے ساتھ بھی اس نے کہا کہ ہمارے اور اس کے میرے اور اس کے تعلقات تھے. پھر وہ ادھر ادھر ہو گیا جیسے کہ ہوتا ہے. جی. تو ہرتک روشن نے بھی انکار کیا, اور یہ بمبے کی فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والا ٹاپک تھا. کیونکہ ہرتک وہ لوگ یہ کہتے تھے سوتے جو کہ بھئی کنگنا جھوٹ نہیں بولتے, وہ جو کہا ہے سچ کا ہے. اب ہرتک آگے سے جواب دیتا تھا, یہ اس میں میسج کا تبادلہ بھی ہوا, ای میلز کا بھی تبادلہ ہوا, یعنی وہ ثبوت دیتی رہی, لیکن ہرتک انکار کرتا رہا. اور آخرکار کئی عرصہ یہ مسئلہ چلتے چلتے آخرکار یہ بھی اپنی موت آپ مر گیا. مردوں کی سوسائٹی میں آپ کو پتہ کہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ ہیرو کا ساتھ دیتے ہیں, اور ہیرو نے بھی اس موقع پر ہیروئن کی مخالفت کر دی. یہ بڑی نیچرل سی بات ہے نا, یہ وہ بکواس کرتی ہے, جھوٹ کرتی. کیوں کہ اس نے جس طریقے سے کامیابی حاصل کی, آپ یوں کریں کہ ایک ہوتا ہے بھیک مانگنا کسی دروازے پر کھڑے ہو کر, ایک ہوتا ہے کہ کسی قطار میں لگ کر ایک کو دھکا دینا, دوسرے کو دھکا دینا, تیسرے کو دھکا دینا, آ کر تک پہنچنا, ٹکٹ لے لینا. کنگنا راوت وہ تھی, اس کو دھکا دینا آتا تھا. یہ دھکا دیتے دیتے منزل تک پہنچی ہے. دھکے کھاتے کھاتے سفر جاری رکھا اور دھکے دیتی دیتی منزل تک پہنچی. بالکل ٹھیک. یہ تھی کنگنا راوت. صحیح. اب آتے ہیں ایک اور مسئلہ آتا ہے. کنگنا راوت کی جو زندگی کا ایک ایسا حادثہ جس نے اس چلتی پھرتی زندگی جو چل رہی تھی اس کو بدلا. یعنی وہ بڑھ رہی تھی نا کام کرنا, پرفارمنس, یہ وہ اسلام, ایکٹنگ وغیرہ وغیرہ, فلمیں, کنٹروورسی سب چلتی رہی. جی. پھر ایک دم ایک حادثہ اس کی زندگی میں, ایک ایسا مسئلہ آیا جس کو جب اس نے اچھالا تو اس کی زندگی بدل گئی. اور وہ سشانت سنگھ کا یہ موت. اس کی موت کا اس نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات کی جائے. اب اس موت کے پیچھے تھی وقت کی حکومت. ٹھیک. انہوں نے اس کو ڈرایا, سمجھایا, انکار کیا, جو کچھ بھی آتا کہ اس کا کوارٹر جب وہ گرا دیا اس کا بلدیاتی. وہاں سے پھر اس نے سوچا کہ ان کا مقابلہ مجھے غنڈہ ازم کا مقابلہ غنڈہ ازم اختیار کر کے کرنا ہوگا. تو اس نے پھر بی جے پی میں شمولیت اختیار کی. وہ کون سے نیک لوگ تھے؟ وہی بات, وہ گئی اسی لیے تھی. اس کے ساتھ غنڈہ گردی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانیت کے لیے اگر کوئی غنڈہ ہے تو اس کا نام ہے مودی. بالکل ٹھیک. مودی نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا. ہندو اور ہندوستان دو باتیں. ہندوستان جو ہے ہندو کے لیے, اور ان کے بس میں یا ان کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہندوستان سے جتنی باقیات ہیں مسلمانوں کی خاص طور سے, انگریزوں کی خاص طور سے, بدھ مت کی, جین مت کی, سکھوں کی, سب مٹا دی جائیں. اتنا زہر اس نے بھرا اپنی قوم کے ذہنوں میں, اور خاص طور سے نوجوان نسل میں جو ماضی کو بہت کم جانتی تھی, صرف مستقبل کے بارے میں. لیکن ابھی دیکھا آپ نے جنزی نے کیا کیا ابھی پچھلے دنوں, وزیر تعلیم کا استعفیٰ ہوا ہے ابھی. جو کوکروچ جنتا پارٹی نے وہ میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ثابت کرتی ہے نا کہ بی جے پی کے اس زہر کے وہاں عوام کتنے خلاف ہیں. جو سمجھدار عوام ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ زہر ہمیں ایک دن خود پینا پڑے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس نے اتنا زہر بھر دیا. آپ دیکھیں کہ اس کے زہر بھرنے کے نتیجے میں گجرات کا واقعہ 700 آدمی زندہ جلائے تھے. آپ کو ٹرین کا واقعہ یاد ہوگا. بابری مسجد شہید کر دی گئی, آپ کو وہ یاد ہوگا. وہاں مندر بننا شروع ہو گیا, یہ یاد ہوگا. عدالتیں ان کی, جج ان کے, سب کچھ ان کے. اور ان کے جج نے وہ ایک ریمارکس دیا تھا نا کہ یہ کاکروچ اور کاکروچ پارٹی سامنے آ گئی. تو ان کے اگر بس میں ان کے جو منشور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو انہوں نے اوپن نہیں کیا, یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. مثلا مدراس کا نام چنائی کر دیا, بمبے کا نام ممبئی کر دیا, فلاں کا نام بدل دیا, احمد آباد کا نام بدلیں گے, فلاں کا بدل دیں گے, مراد آباد کا بدلیں گے, اور یہ گراتے جائیں گے چیزیں آہستہ آہستہ. ایک دم اس لیے نہیں کرتے کہ ایک دم 16-17 کروڑ بلکہ
30 کروڑ قریب مسلمان ہیں، تو ایک بھڑکے گا تو بات اٹھے گی. وہ بڑے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن ایم کیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے ہندوؤں کی باقیات کے علاوہ تمام باقیات مٹا دی جائیں. ٹھیک. کیونکہ یہ غاصب تھے، انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کیا، ہماری دولت کو لوٹا، یوں کیا وہ کیا فلاں کیا، اور یہاں اپنی یادگاریں چھوڑ گئے. اور آخر میں اگر کوئی چیز وہ ملیا میٹ کریں گے تو وہ تاج محل ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک. تو اتنا زہر بھرنے والا مودی، جس نے انسان کو، یعنی کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ سیکولرزم کے نام پر جب آپ سیکولر ہیں تو پھر مسلمانوں سے دشمنی کیوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر سکھوں سے ساتھ لڑائی کیوں؟ پھر 25,000 سکھ کیوں مار دیے جاتے ہیں؟ پھر مسلمان کیوں مار دیے جاتے ہیں؟ اور پھر پانی بند کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. کبھی کوئی دھمکی دیتے ہیں. یعنی ان کے سامنے انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں. اور الزام پاکستان پر، جی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، اور خود کیا کر رہے ہیں؟ ہر شہر میں دہشت گرد ہیں ان کے. ابھی ایک بڑا مافیا پکڑا ہے عطا طالر صاحب، اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر ریمارکس بھی دی ہیں، جس کے اندر ایسی واٹس ایپ چیٹس جو ہے نکلی ہیں، جو منظر عام پر آئی ہیں، جس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ اپنا وہاں سے فنڈ کرتے تھے، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ فیک پروپاگنڈاز اور دہشت گردی کو پھیلانے والے جو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جو فنڈنگز ہوتی تھی، وہ ایک بہت بڑا گروپ پاکستان میں پکڑا گیا. جی وہی اب دیکھیں، یہ جو آپ دیکھیں جو پاکستان میں، ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو سندھ میں ہو رہا ہے، جو KPK میں ہو رہا ہے، جس کے خلاف ہماری فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور ہماری حکومت بھی دن رات اسی کوشش میں کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے مودی کی سوچ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہی زہر ہے جو اس نے بھرا ہے. بہرحال یہ جو زہر انہوں نے بھر دیا، جو آج ہم قدم قدم پر اپنے ملک میں بھی کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب یہی زہر جو ہے یہ مودی کو ایک دن پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر پینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کو اپنی موت مرنا پڑے گا. اس کی یہ آئیڈیالوجی کبھی بھی ختم پنپ نہیں سکتی، کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہندوستان اس کو نہیں پتا کہ کس کے لیے ہے. بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، ابھی پیچھے ایک کانفرنس چل رہی تھی اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ یہ جو مودی سرکار ہے یا نریندر مودی ہے، یہ ایک ٹیمو ورژن ہے. جو ٹیمو ایک ایپ ہوتی ہے، ٹیمو ورژن ہے نیتن یاہو کا. بالکل مطلب اسی کی طرح کا یہ آدمی ہے، اسی طرح کے مظالم یہ ڈھاتا ہے. تو وہ بڑی بات ان کا دیکھیں، یہ ایک ٹرائکا ہے جس میں بھارت ہے، اسرائیل ہے. جی. تو بھارت جو نیتن یاہو سوچ رکھتا ہے نا عالم اسلام کے لیے، خاص طور سے مشرق وسطیٰ کے لیے، وہی سوچ جو بھارت رکھتا ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک. اس کا ایم یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جتنے مسلمان ہیں یہ میرے زیر اثر آ جائیں. بھارت کو اس نے ایم دے دیا کہ تم پاکستان کو اپنے زیر اثر کر لو. اب یہ دونوں اس مشن پر چل رہے ہیں. وہی سوچ ہے ان کی، وہی سٹائل ہے ان کا. وہ بھی اسی طرح ظلم کرتا ہے، وہ بھی کوئی لحاظ نہیں کرتا کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے. سیم مودی کی پالیسی ہے. یہ جو کنگنا راوت اس BJP میں شامل ہوئی، صرف اس طاقت کو لینے کے لیے جو طاقت اسے چاہیے تھے اپنی حکومت کے خلاف. بالکل ٹھیک. جنہوں نے اس کے گھر کا وہ توڑا اور اس کا پورا اپارٹمنٹ کو تباہ کر گیا تھا، بدلہ لینے کے لیے. وہ 2024 میں اس نے انتخاب لڑا، منڈی سے وہ کامیاب ہوئی اور پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو. بالکل ٹھیک. اس کے بعد اس نے جو بھی کیا، اس نے اپنا بدلہ لیا. کیسے لیا؟ کیونکہ وہ میں اپنے اگر سمجھتا ہوں تو کنگنا راوت کی زندگی کا جو پہلو مجھے نہیں اچھا لگا وہ یہی پہلو ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے BJP میں شامل ہو گئی. اسے چاہیے تھا کہ جس طریقے سے اس نے سوسائٹی سے بدلہ لیا، جس طریقے سے اس نے ناکام کرنے والوں سے بدلہ لیا، دھکے دینے والوں سے بدلہ لیا اور کامیاب ہوئی، تو جنہوں نے اس کا وہ بلدیہ نے گرایا تھا اس سے بھی بدلہ وہ کسی اور طریقے سے لے سکتی تھی. اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو جاتی، اس ٹیم میں شامل ہو جاتی جو انسانیت کے نام پر دھبا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو یہ آپ BJP کی بات کر رہے ہیں. میں BJP کی بات کر رہا ہوں کہ ممبر اس کی، کیونکہ پتہ تھا کہ وہاں تو طاقت کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے دنیا کے سب سے بڑے کہتے ہیں جمہوریت ہے، اور میں کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑی آمریت ہے ہی ہندوستان میں، جس کا سب سے بڑا واضح ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں. جمہوریت میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں امریکہ میں ہے، امریکہ کے خلاف مسلمان ہوں گے. ہندوستان، امریکہ، برطانیہ میں آئے، ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی امریکن نے مسلمان کو مار دیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں کیوں ہے پھر؟ یہ جمہوریت تو نہ ہوئی. ٹھیک ہے. یہ جمہوریت نہیں جائز ہے. اس کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، کبھی اپریشیٹ نہیں کروں گا. کنگنا راوت کو کبھی بھی مودی کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہیے تھا.
مودی ایک زہر ہے, مودی ایک ظلم کا نام ہے, مودی اس دور کا سب سے بڑا دجال ہے. اور اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے تھا کہ کنگنا راوت اس کے خلاف بھی بولتی کہ یہ مودی جو ہے ہماری قوم کے لیے, ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بیک ٹو دی ٹاپک جی. اچھا, اب آتے ہیں کہ ایک اور بیان جو اس نے دیا, وہ کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں, میں اس کی طرف آتا کہ جو بیان دیا تھا مجھے وہ کنگنا راوت چاہیے تھی. یہ ایک فنکشن میں شریک تھی جو ہندوستان کی آزادی کے موضوع پر باتیں ہو رہی تھیں وہاں. تو وہاں اس نے ایک جملہ بولا جو اخباروں میں چھپا کہ یہ میں نہیں مانتی کہ آزادی تھی. اچھا, یہ بھیک تھی جو 47 میں لی گئی. ٹھیک. آزادی تو ہندوستان کو 2014 میں ملی. اب یہ جو کیا بات ہوئی؟ 2014 میں حکومت آ گئی تھی نا مودی کی. اچھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی وہ اس کا پورشن ہے جو جس سے مجھے نفرت ہے یا مجھے نہیں پسند آتا کہ آزادی کیوں نہیں ملی بھائی. وہاں کتنے لوگ مرے اس کے لیے, کتنے لوگوں نے جدوجہد کی, کتنے بے گھر ہوئے, انگریزوں نے کس کے ساتھ کیا نہیں کیا, کتنے ظلم کیے, سب وہ ظلم برداشت ہوئے. اور پھر پارٹیشن ہوئی. اس پارٹیشن میں اپنے وطن میں پہنچنے تک بے شمار لوگ مارے گئے, بے شمار عزتیں لوٹ لی گئیں, بہت قتل عام ہوا بے پناہ. اتنا شاید جنگ لڑتی تو نہ ہوتا, لیکن ہوا. تو ان قربانیوں کی توہین ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں بھیک نہیں ملی. ہم نے ہندوستان اپنا آزادی لینے کے لیے ہندوؤں نے اور مسلمانوں دونوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر جرمن کے خلاف اور جاپان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا. تو اس کے بدلے میں ملی تھی, انعام ملا تھا, یہ بھیک نہیں تھی. تو اس نے جو یہ کہا کہ آزادی ہندوستان کی 2014 میں شروع ہوئی, تو 2014 میں تو مودی نے وہی کہا تھا کہ ہندوستان جو ہے ہندوؤں کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور وہاں سے پھر جو ہے ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اپنے میڈیا ہاؤسز باقاعدہ بنائے ہوئے ہیں, ایک پورے فلور میں وہ ٹی وی لگائے ہوئے ہیں, باقاعدہ فیک پروپیگنڈاز اور پاکستان کے خلاف غلاظت بولی جا رہے ہیں. میں اس کی ایک بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑ کر تو وہ جیت نہیں سکتے. اور یہ پچھلے سال مئی میں جو ان کا حال ہوا یہ سبھی نے دیکھا ہے. جو آپ نے کہا کہ وہ سب نے دیکھ لیا, وہ مودی نے بھی دیکھ لیا. مودی جب بھی آئے گا اس کو پتا کہ اب میرے ساتھ پہلے سے زیادہ برا ہوگا. لہٰذا اب انہوں نے گھر بیٹھ کر سوچا کہ ان کو کیسے ہم مفلوج کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جیسے پنجابی کہتے ہیں انہوں اپنی پا دو, انہوں نے ہمیں اپنی پا دی, یعنی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا شروع کر دیا. جو ہمارے اختلافات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا, فنڈنگ کی, جو کچھ بھی کیا. اور آج آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, اگر ہماری آرمی کے اعصاب مضبوط نہ ہوں تو پاکستان میں بہت بڑا کوئی حادثہ ہو چکا ہوتا. یہ آرمی کی برداشت ہے, یہ ان کا حوصلہ ہے, یہ ان کے ایک ظرف کی وسعت ہے, اور یہ یوں کہہ لے کہ قربانی دینے کا ان کا جذبہ ہے, اور ایک تسلسل ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ آخری سانس تک لڑنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, جذبہ ہے, ایک جذبہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور فیلڈ مارشل صاحب کی سوچ ہے, یہ سوچ ہے, اور یہ سوچ جو ہے یہ اسی سوچ کی ضرورت ہے. اسی سوچ کے تحت ہی ہم ایک رہ سکتے ہیں, اسی سوچ کے تحت پاکستان قائم رہ سکتا ہے. ورنہ آپ یقین کریں کہ ہندوستان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے تو یعنی باقی چھوڑا, ہماری آرمی تک کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اس نے یہ زہر یہاں تک پھیلایا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے ظرف کی بات ہے کہ آپ اپنے چوکیدار کو گالیاں بھی دے رہے ہوں, آپ اپنی چوکیدار کو برا بھی کہہ رہے ہوں, آپ اپنی چوکیدار کو نفرت سے دیکھ بھی رہے ہوں, اور وہ پھر بھی سر پر کفن باندھ کر اپنے گھر کے باہر آپ کا پہرا دے رہا. کیا بات, خوبصورت بات. حقیقت یہ وہ جذبہ ہے جس نے پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دینا. اور یہ میں مودی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم ڈرو اس وقت سے جب یہ بوٹ جو ہیں جو تمہارے دہشت گردوں کے خلاف بڑھ رہے ہیں, جب ان سے فارغ ہو کر یہ بوٹ بمبے کا رخ کریں گے تو پورے ہندوستان میں بھونچال آ جائے گا. بالکل ٹھیک. اس بھونچال سے ڈرو. بالکل ٹھیک. اور کسی کنگنا راوت کو یہ پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی عزت جو ہے وہ بی جے پی میں جانے سے ہوگی یا اس کو منزل ملے گی. کنگنا راوت کو اپنی ہی ضد, اپنی اس جذبے کو قائم رکھنا چاہیے تھا کہ دھکے کھاتی رہے اور دھکے دیتی رہے اور منزل پر پہنچ جائے. ناصر صاحب, ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے جو میں نے ریسرچ کرتے ہوئے دیکھا کہ کنگنا رناوت کو تھپڑ رسید ہوا تھا ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کے دوران. وہ کس نے مارا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا اس کے شروع میں کہ اس کے اندر ایک بات تھی کہ جو اس کے دل میں ہوتا تھا یہ بات کہہ دیتی تھی, اور ڈرتی نہیں تھی. یہ اس کو اس چیز کا کبھی پرواہ نہیں کہ میری بات سے اگلے پر اثر کیا ہوگا. ٹھیک. اصل میں بھارتی حکومت نے ایک قانون بنایا کسانوں کے سلسلے میں, جی,
اور وہ کسانوں نے مظاہرہ شروع کر دیا کہ یہ ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہوگا. اس میں بڑے لوگ شریک تھے اور دھرنا دیا, بڑا لمبا چلا وہ. تو اس میں عورتیں بھی شریک تھیں اور بچے بھی شریک تھے. جی. تو یہ جا رہی تھی چندی گڑھ ایئرپورٹ پر, اور اس نے جب سارا کچھ کلیئر ہو گیا تو آگے چیکنگ ہوتی ہے وہاں سے. جب یہ سب آپ کو پتہ ہے خواتین کی اسپیشل چیکنگ لڑکیاں کرتی ہیں. جی. یہ اس نے چونکہ بیان دیے تھے جو سوشل میڈیا پر بھی تھے, انسٹاگرام پر بھی تھے, وہ اور بڑے وائرل ہوئے تھے. ٹھیک. تو اس کو پہچان ہوگی چونکہ آرٹسٹ تھی. تو اس نے کلوندر کور نے چیکنگ کے دوران پر سوال کیا کہ آپ نے یہ جو مظاہروں کے بارے میں بات کی یہ بہت غلط بات کی, آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک. تو وہ کہتے کیوں, یہ مظاہرے کیوں تھے؟ یہ مظاہرے تو وہ تھے جہاں ایک بوڑھی اور 100 روپے میں دستیاب ہے. بس اتنی بات کہ اس نے تھپڑ دے مارا. ٹھیک. تو اس نے کہا اس مظاہرے میں بوڑھی ماں میری بھی تھی. بالکل ٹھیک. اور ہم مظاہرے کیے تھے, ہم نے اپنے مستقبل کیے اور اچھائی کے لیے. یہ بات بڑی جھگڑا ہوا. جھگڑا ہونے کے بعد پھر اس نے شکایت کی, چونکہ یہ پارلیمنٹ کی رکن بھی تھی, جو وہ کنسٹیبل تھی کلوندر کور, اس کو معطل کر دیا گیا. اور یہ الزامات لگاتی رہی کہ اس کو حکومت کی حمایت حاصل ہے, اس کے ساتھ خلاف انکوائری ہونی چاہیے, اس کی سروس ختم ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اور بہرحال وہ کارروائی قانونی جو تھی وہ جاری رہی. اس کا رزلٹ کیا ہوا یہ ان نون ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا یا نہیں نکال دیا گیا. لیکن یہ واقعہ جو تھا اس کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا جس میں اس کو دھکا نہیں دیا گیا, تھپڑ لگا. اور میرے حساب سے تھپڑ اس کو صحیح لگا, کیونکہ جب آپ اپنے ضمیر کے خلاف بولتے ہیں نا تو اس کا اثر نہیں ہوتا. جب آپ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ نہیں مانتے, وہ آپ کی اپنی جو شخصیت ہے اس کا امیج گر کر نیچے آ جاتا ہے. صحیح ہو گیا. کیونکہ آپ نے جو ایک امیج بنایا ہوتا ہے کہ جی آپ سچ بولتے ہیں اور آپ جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے اور سچ بولتے ہیں, خواہ اپنے خلاف ہوتا ہے. جیسے وہ آدتیہ اداکار کے ساتھ اس نے اپنی تعلق کو بالکل اوپن کیا, ہرتک روشن کے ساتھ اوپن کیا. پھر اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا جس کا نام کرن جوہر تھا, جو وقت کا بہت بڑا ڈائریکٹر, جس کی مخالفت بڑی مہنگی پڑتی تھی ہر آرٹسٹ کو. تو اس نے سر عام کہا کہ یہ نیپوٹزم کا شکار ہے, یہ اکبر پرور ہے. اور پھر جب اس پر بحث ہوئی تو اس نے کہا صرف وہی نہیں ہے, ہندوستان کی پوری فلم انڈسٹری جو ہے وہ نیپوٹزم کا شکار ہے. صحیح. وہاں مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں, مختلف مافیاز ہیں, وہ طاقتور لوگ ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کاسٹنگ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے ہراساں کرتے ہیں, اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ان سے. اس نے جتنا کھول کر بات کر سکتی تھی اس نے کی. ٹھیک ہے. کسی کو اس نے معاف نہیں کیا. صحیح. یہ یہاں تک ٹھیک تھا اگر بی جے پی کی یہ ممبر نہ ہوتی. اب آتے ہیں کہ اس کی جو ذاتی زندگی ہے کہ اس میں کیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے شادی نہیں کی. اب شادی کیوں نہیں کی؟ اگر آپ اس کی نیچر دیکھیں, جو اس کی زبان ہے, جو اس کی بات ہے, جو اس کا لائف کا جینے کا سٹائل ہے, اور جو اس کا ضد کا ایک مسئلہ ہے, تو کوئی بھی مرد جو ہے اس کے سامنے آنے کے یا اس کے زندگی کے ساتھی بننے سے کتراتا ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ رتک روشن ہو یا آدتیہ اداکار ہو, جو ان کے ساتھ ان کا ایک رومانس چلا, اور اس رومانس کے دوران صاف ظاہر ہے کہ جب قریب آتے ہیں تو پھر سارے پردے ہٹتے ہیں, تو اصل جو انسان کی شخصیت ہے وہ سامنے آتی ہے. صحیح ہو گیا. تو پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ منہ پھاٹا ہے, ضدی ہے, بدتمیز بھی ہے, اور یہ کسی وقت بھی شٹ اپ کال دے سکتی ہے, تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تو پھر دوسری گڑبڑ شروع ہو گئی. ایسی لڑکی کو شادی سوٹ نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسیژن بھی اس کا بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے شادی نہیں کی, لیکن ذاتی زندگی وہ بڑی پرتعیش گزارتی ہے. بہترین فلیٹ ہے اس کے پاس, بہترین کوٹھی ہے, گاڑیاں ہیں قیمتی اس کے پاس, پیسہ بھی اس کے پاس بہت ہے, ایوارڈز بھی اس کے پاس بہت ہیں, سب کچھ ہے اس کے پاس, سب کچھ اس نے حاصل کیا. لیکن ایک ہی میں اس کی زندگی کے بارے میں کہوں گا کہ جس نیپوٹزم کا اس نے پرچار کیا کہ اس کی وجہ سے آرٹسٹ متاثر ہوتے ہیں, حقداروں کو حق نہیں ملتا, بڑے ٹیلنٹ ضائع ہوتے ہیں, یہاں گروپ بنے ہوئے ہیں, یہ اس نیپوٹزم کا سب سے شکار تو اس کا مودی ہے, جس کی یہ کارکن ہے, جس کی یہ ممبر بنی ہے. کہ وہاں بھی تو نیپوٹزم ہے, وہاں بھی تو بی جے پی میں وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو وہی گنونے چہرے ہیں, کوئی گنونے چہرے ہیں, صرف نام بدلے جاتے ہیں. صحیح. اور مشن نہیں بدلتا. تو یہ نیپوٹزم جو ہے یہ ایک دن آئے گا, جس طرح اس نے تھپڑ کھایا ہے کنگنا رناوت نے. میرا ایمان ہے ایک دن سب سے بڑا تھپڑ جو ہے جس کی گونج سنائی دے گی وہ مودی کے چہرے پر پڑے گا. کیا بات ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں لوگوں نے یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند بھی کیا ہوگا, کیونکہ اس کے اندر 2 اینگلز ڈسکس کر لی ہیں. ناصر ادیب صاحب نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ساری کنگنا کی کہانی, زندگی, پرسنل لائف, شادی کیوں نہیں کی, اور اس کے علاوہ
بی جے پی کا جو اصل چہرہ دکھایا ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور مودی کی گھنونی سوچ بھی اسی پوڈ کاسٹ میں سے آپ کو نظر آتی ہوگی، جھلکتی ہوئی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی آڈینس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کا پوڈ کاسٹ سننا چاہتے ہیں، کسی اور کی زندگی کی کہانی سننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔